اس وقت پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے عبادت کرنے کے اللہ تعالیٰ کی، اس وقت جبریل علیہ السلام وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا، پڑھو. تو ہمارے نبی فرماتے ماں انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. پھر سے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں پڑھو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ماں انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. پھر سے وہ کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو اللہ کے نام سے جن نے پیدا کیا انسان کو علقہ سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے کہ وہ کہہ رہے کہ مجھے دہرانا چاہیے. تو جو موقع کے لحاظ سے جو پہلی آیت تھی وہ ہے. آج سورہ فاتحہ سب سے آگے ہے. سورہ فاتحہ ہم ہر صلاح میں پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی پہلے چند آیتوں میں تعریف کرتے ہیں. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک ہے آخرت کے دن کا. پھر ہم کہتے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور پھر سارے قرآن مجید کی باقی جتنی آیتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ میں سیدھے راہ دکھا رہا ہے. موقع کا لحاظ رکھتے ہوئے آیت نازل ہوئی. آج جو بہتر ہے اس لحاظ سے ہے، باقی دیگر مذاہب کتاب جیسے نہیں جو آدمی لوگ نے لکھی ہے. دوسرا سوال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دیگر مذاہب کی کتابوں میں ہے، بائبل میں ہے کہ توراہ میں ہے، ہندو کتابوں میں ہے. اور جیسے میں نے ذکر کیا میرے تقریر میں نے ایک تقریر کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مذاہبوں میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا ویریس ورلڈ ریلیجیس اسکرپچرز، دیگر مذاہب کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے. میں صرف حوالے دوں گا، ڈیٹیلز آپ کیسٹ میں سن سکتے. بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. بک آف آئزایا میں چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12 میں ذکر ہے. سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 ان کا ذکر نام سے ہے محمدم. آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16 میں ذکر ہے. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 26 میں ذکر ہے. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 میں ذکر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 to 14 میں کئی بائبل کے آیتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذاہب کی کتابوں میں بھی ہے. ان کا ذکر ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 3 پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکاس 5 سے 10. ان کا ذکر ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوک 10 سے لے کے 27 تک. ان کا ذکر ہے سام ویدا میں بھی، سام ویدا ویداز ہے ان کی کتاب، سام ویدا میں بھی ہے. بک نمبر 2 ہم نمبر 8 ورس نمبر 6. ان کا ذکر ہے رگ ویدا میں بھی، ان کا ذکر ہے اتھروا ویدا میں بھی، ان کا ذکر ہے کنٹب سکتا میں بھی. اور سارے حوالے اور ڈیفینیشنز کوٹیشنز آپ کو ملیں گے میرے ویڈیو کیسٹ میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بدھ مذہب میں بھی ہے، دھما پٹ کے اندر بھی ہے، بکس آف ایسٹ میں بھی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پارسی اسکرپچر میں بھی ہے، زید اویستا میں بھی ہے. سارے ڈیٹیل کے لیے آپ میری ویڈیو کیسٹ دیکھ سکتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا ویریس ورلڈ ریلیجیس اسکرپچرز. Dr. Saab, you have mentioned a number of questions raised by our Christian brothers in their missionary work among Muslims. These can raise doubts in some Muslims' minds. You have not responded to these questions raised by the Christians. بھائی کا سوال ہے کہ میں نے میری تقریر میں چند سوالات کیے جو کرسچن مشنری مسلمانوں سے کرتے ہیں، اور بہت سے مسلمان جاننا چاہتے اس کا جواب کیا ہے. ہمارے دماغ میں بھی شبہ پیدا ہو گئی ہے، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اور اکثر جب میں تقریر کرتا ہوں میں تقریر میں جواب نہیں دیتا ہوں کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس علاقے کے مسلمانوں کو دعویٰ کرنے میں انٹرسٹ ہے کیا نہیں. بہت سے مسلمان ہاں اللہ اکبر کیا جواب ہے، لیکن کون پوچھتا ہے نا جواب کیا ہے. یہاں لوگوں میں سے کتنے لوگ جواب جانتے ہیں؟ 5 جواب جانتے؟ ہاتھ اوپر کیجئے. کم از کم لاکھ لوگ ہیں، اس سے زیادہ. کوئی بھی 5 جواب جانتا ہے؟ یہاں 1 2 ہاتھ دکھے مجھے، 3 ہے. 3 بھائی کہتے ہیں کہ جواب جانتے ہیں لاکھوں میں سے. 5 ہاں 5 جواب جاننا مطلب صحیح جواب امپورٹنٹ ہے. جواب دینے کے لیے بلاتے
डांडी गुल। जब छोटी गैदरिंग होती थी मैं पूछता था जवाब क्या है, अभी काफी बड़ा मजमा है नहीं तो पूछता था जवाब क्या है। जवाब देना अलग बात है, मुतमईन जवाब देना दूसरी बात है। जवाब तो कोई भी दे सकता है, जवाब देना आसान नहीं, मुतमईन जवाब देना सबसे मजे की बात है। और ये सब जवाब कुरान मजीद में मौजूद है, मेरे वीडियो कैसेट में मौजूद है। मैं मुख्तसर सा जवाब दूंगा। उनका पहला सवाल था कि कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि बाइबल अल्लाह का कलाम है, तो आप बाइबल के ऊपर अमल क्यों नहीं करते? ये कहना कि कुरान मजीद में लिखा है कि बाइबल अल्लाह का कलाम है बिल्कुल गलत है। कहीं भी कुरान में नहीं लिखा है कि बाइबल अल्लाह का कलाम है। कुरान में ये लिखा हुआ है कि इंजील अल्लाह का कलाम है, बाइबल नहीं। और ये प्रेजेंट बाइबल जो क्रिश्चियन लोग के पास है वो इंजील नहीं है। इंजील में हम मानते हैं वो वही थी जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ईसा अलैहि सलाम पे नाजिल की। हम उस पे ईमान लेके आते, मानते क्या वो अल्लाह का कलाम है। लेकिन ये बाइबल जो उनके पास आ जाए वो अल्लाह का कलाम नहीं, वो मिक्सचर है, मिलावट है। कुछ अल्फाज होंगे अल्लाह सुब्हाना व तआला के, कुछ अल्फाज ईसा अलैहि सलाम के भी होंगे, कुछ तारीख के अल्फाज भी होंगे। अफसोस की बात है कुछ गंदे अल्फाज भी है, पोर्नोग्राफी कहते हैं अंग्रेजी में, पोर्नोग्राफी। और कितने गलतियां हैं, बेशुमार, सैकड़ों गलतियां हैं। तो ये गलतियां हम नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला की किताब में हो सकती। इसीलिए ये कहना कि बाइबल अल्लाह का कलाम बिल्कुल गलत है। हम इंजील में मानते हैं, आज उनके बाइबल में है इंजील मैथ्यू, इंजील लूका, इंजील यूहन्ना, इंजील मरकस। हम मानते हैं इंजील ईसा में। इंजील ईसा पेश करो और हम देखेंगे वो सही है क्या नहीं। इंजील ईसा उनके पास नहीं है। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू ल्यूक, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन। व्हाट वी वांट इज गॉस्पेल ऑफ जीसस, पीस बी अपॉन हिम। दूसरा सवाल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुरान मजीद में 5 बार आता है, ईसा अलैहि सलाम का जिक्र नाम से 25 बार, तो कौन बड़ा? इसका जवाब यह है कि जब भी किसी के बारे में गुफ्तगू होती है, वो शख्स अगर मौजूद है तो मुझे उसे नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा कि भाई साहब ने सवाल किया है, नाम लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जो शख्स मौजूद नहीं है उसके बारे में शुरुआत करने के लिए पहले नाम लेना जरूरी है। मिसाल के तौर पे मैं कहूंगा कि मैं शेख दीदाद से मुतासिर हुआ, तो शुरू में मुझे शेख दीदाद का नाम लेना जरूरी है, क्योंकि शेख दीदाद यहाँ मौजूद नहीं है। जो शख्स यहाँ मौजूद है मैं कह सकता हूँ भाई साहब ने ये सवाल पूछा, भाई साहब ने ये कहा। जो शख्स मौजूद है उसके बारे में जिक्र करने के लिए नाम लेना जरूरी नहीं है। जो शख्स मौजूद नहीं है उसके बारे में जिक्र करने के लिए नाम लेना फर्ज है। जब कुरान नाजिल हो रहा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, उनको सैकड़ों बार कहा गया है या नबी, या रसूल, धी, धाव, सैकड़ों बार, क्योंकि वो मौजूद थे, उनका नाम लेना जरूरी नहीं था। और जब ईसा अलैहि सलाम का जिक्र होता था, ईसा अलैहि सलाम मौजूद नहीं थे, तो उनके बारे में कहने के लिए कभी भी उनका नाम लेना जरूरी पड़ता था। इसीलिए उनका जिक्र नाम से 25 बार ज्यादा है, वरना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो सैकड़ों बार है। लेकिन फिर भी अगर ईसाई कहेगा नहीं नहीं आप जो कह रहे मैं उस बात को नहीं मानता हूं, ज्यादा जिक्र है मतलब बड़ा, तो मैं उनसे कहता हूं कि कुरान मजीद में मूसा अलैहि सलाम का नाम 132 बार आता है। तो क्या आप मानेंगे मूसा अलैहि सलाम ईसा अलैहि सलाम से बड़े? तो कहेंगे नहीं, क्योंकि वो ईसा अलैहि सलाम को खुदा मानते। सवाल नंबर 3, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मौजूदे किए लेकिन कभी भी मुर्दे में जान नहीं डाले। ईसा अलैहि सलाम ने मुर्दे में जान डाली, तो कौन बड़ा? बाइबल में लिखा हुआ है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 24, For there shall arise many false Christs and false prophets, and if it were possible, they shall do wonders and miracles and will deceive the very elect. बाइबल में लिखा है कि कई बहुत से सैकड़ों गलत फरेबी ईसाई आएंगे और लोगों को धोखा देंगे, बहुत से निशानियां मौजूदा करेंगे और लोगों को बहकाएंगे। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि बहुत से लोग मौजूदात करके लोगों को बहकाएंगे। मतलब मौजज़ा इज नॉट द टेस्ट, मौजज़ा निशानी नहीं कि कौन बड़ा कौन नहीं बड़ा।
اور قرآن مجید میں بھی ذکر آتا ہے کہ جو بھی معجزہ کیے جتنے بھی پیغمبر نے وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیے. وہ پیغمبر نے خود نہیں کیے, ان نے اللہ کے ذریعے کیے. اسی لیے قرآن میں آتا ہے بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے نام سے اٹھو. تو عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی, حقیقت اللہ نے ڈالی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. تو مین تعریف کے لائق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو جتنے پیغمبر جو بھی معجزات کیے وہ اللہ نے کیے ان کے ذریعے. لیکن یہ عیسائی کہیں گے نہیں نہیں ان نے مردے میں جان ڈالی تو بڑا. تو میں کہتا ہوں اگر آپ بائبل پڑھیں گے, بائبل میں لکھا ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون بلاتا موسیٰ علیہ السلام کو اور بہت سے جادوگر لوگ آتے, وہ لکڑی پھینکتے سانپ بنتی, موسیٰ علیہ السلام اپنی لکڑی پھینکتے اور اصلی سانپ بن جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف مردے میں جان نہیں ڈالی, ان نے ویجیٹیبل کنگڈم لکڑی کو جانور بھی بنایا. صرف جان نہیں ڈالی, ہی چینج فرام اے ویجیٹیبل کنگڈم ٹو اینیمل کنگڈم. وہ زیادہ بڑا موجود ہے. صرف مردے میں جان نہیں ڈالی, مردے میں جان ڈالنے کے علاوہ لکڑی مطلب جھاڑ کو جانور بنایا, سانپ بنایا. وہ اور بڑا موجود ہے. تو کیا آپ مانیں گے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے؟ تو وہ کہیں گے نہیں. اور یہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی اور وہ اژدھا بن گیا. چوتھا سوال, کیا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے تو کون بڑا؟ قرآن میں ذکر ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا کیونکہ وہ ایک واحد پیغمبر تھے, واحد نبی تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, جن کے لوگوں نے اکثر لوگوں نے سمجھا کہ ان نے خدا بننے کا دعویٰ کیا. کوئی بھی پیغمبر کے لوگوں نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ پیغمبر اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ایک واحد اللہ کے نبی تھے جن کے لوگوں نے سمجھا کہ ان نے وحدانیت کی دعوت کی, ان نے کہا کہ میں خدا تھا. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھایا تاکہ وہ واپس آئیں گے. قیامت کے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ قیامت کے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پھر سے آئیں گے. وہ آ کے ہمیں کچھ نئی چیز نہیں سکھائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ یہ دین کمپلیٹ ہے, مکمل ہو چکا ہے. اس کے بعد کچھ چیز نہیں آئیں گی, کچھ چیز نکالی نہیں جائیں گی. دین اپنا مکمل ہو چکا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ہمیں کچھ نئی چیز نہیں سکھائیں گے. وہ آئیں گے کرسچن لوگ کے لیے, عیسائی لوگ کو کہنے کے لیے کہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں. اور قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 116 میں. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ میرے لیے شہادت دو کہ میں نے کبھی بھی نہیں ان سے کہا کہ میری عبادت کرو. میں نے کہا اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ربی و ربکم, جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھایا. تو کہ جب وہ واپس سے آئیں گے عیسائی لوگ کو کہیں گے کہ میں نے کبھی بھی نہیں خدا کہا. اور یہ ذکر صرف قرآن میں نہیں ہے, بائبل میں بھی ہے. اگر آپ پڑھیں گے گوسپل آف میتھیو میں, اس میں کہتے on that day when we will say, oh Lord, have we not done wonders and miracles in your name? Jesus Christ, peace be upon him, reply, ye men of iniquity, I don't even know you. اس دن جب وہ واپس آئیں گے لوگ کہیں گے اے خدا ہم نے آپ کے نام پہ بہت سے معجزہ کیے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آپ گنہگار قوم, آپ یہاں سے نکل جاؤ, میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں. مطلب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جب واپس آئیں گے عیسائی لوگ سے کہیں گے کہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں, میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ میری عبادت کرو. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زندہ اوپر اٹھا لیا. آخری سوال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ تھے لیکن والد نہیں, تو کون بڑا؟ والد نہیں تھے تو والد کون تھا؟ اللہ سبحانہ. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے. اس کا جواب دیا گیا قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 59 میں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلق من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے.
आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुराब से बनाया, मिट्टी से बनाया और कहा कुन फयकुन। अगर आप कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं क्योंकि उनके वालिद नहीं हैं, तो आदम अलैहिस्सलाम के वालिद भी नहीं थे, वालिदा भी नहीं थी, क्या वो उससे बड़े खुदा है? तो ईसाई लोग करेंगे नहीं। और ये जिक्र सिर्फ कुरान में नहीं है, बाइबल में भी है कि आदम अलैहिस्सलाम ना वालिद थे उनके ना वालिदा थे। तो आप कहेंगे कि जिसके वालिद नहीं वो खुदा है, तो जिसकी वालिद और वालिदा दोनों नहीं वो तो और बड़ा खुदा है। इन लोग कहेंगे नहीं। और एक शख्स है बाइबल में जो बुक ऑफ हिब्रूज में मेंशन है, चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 2 to 4, उसका नाम है किंग मेल्किसेडेक, किंग ऑफ सैलेम, जिसमें जिक्र आता है बाइबल में उसकी शुरुआत नहीं थी, उसका खत्म नहीं था, उसके ना कोई माँ बाप थे ना उनके कोई बच्चे थे। वो तो आदम अलैहिस्सलाम से भी बड़ा सुपरमैन लगता है। क्या वो खुदा है? आप मानते बोलते नहीं। तो इसी तरीके से हमें उनकी किताब का मुताला करना चाहिए और उनकी किताब से उन्हें जवाब देना चाहिए और इस्लाम के करीब लेके आना चाहिए। There is a question from Mr. John Briganza. He asks, could you explain why the present Bible is not the word of Allah? Even when Quran says that we revealed Torah to Musa and Injil to Jesus. Although the question has been already replied, but if Dr. Saab wants to re-reply it, so he's welcome. ब्रदर जॉन ने फिर से सवाल पूछा, आप क्यों नहीं बाइबल को अल्लाह का कलाम मानते हैं? कुरान में लिखा हुआ है कि तौरा और इंजील अल्लाह का कलाम है। मैं कह चुका हूं कि हम कुरान मजीद में 4 अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताबों का जिक्र है, तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरा वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी, ज़बूर वो वही है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी, इंजील वो वही है जो ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी, और कुरान जो आखिरी वही है जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की गई थी। लेकिन ये प्रेजेंट बाइबल जो है क्रिश्चियन लोग के पास, वो हम नहीं मानते कि तौरा और वो इंजील है, क्योंकि ये प्रेजेंट किताब में मिलावट है। और मैं पहले कह चुका हूं कि ये बाइबल में कुछ अल्फाज अल्लाह के कलाम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो चीज, जो अल्फाज, जो आयते बाइबल के जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र है, उस अल्फाज में हमें कोई भी हमें रुकावट नहीं है मानने से क्या ये अल्लाह का कलाम हो सकता है। मिसाल के तौर पे गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बाइबल में, आई हैव मेनी थिंग्स टू से unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hear shall he speak. He shall glorify me. इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र है, जिसमें कहा गया है, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे आप लोग से बहुत कुछ कहना है, लेकिन आप लोग अभी नहीं समझ सकोगे। लेकिन जब वो शख्स आएगा जो मेरी तारीफ करेगा, वो शख्स आपको सब सच्चाई कहेगा। वो अपने आप से नहीं कहेगा, जो कुछ वो सुनेगा अपने रब से वो कहेगा, और वो मेरे बारे में भी तारीफ करेगा। ये जिक्र है आखिरी पैगंबर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो हमें कोई एतराज नहीं कि ये अल्फाज बाइबल के अल्लाह का कलाम हो सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं। कुछ कलाम ईसा अलैहिस्सलाम के हैं जो हो सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं। बाइबल में यह भी लिखा है कि लूत अलैहिस्सलाम ने जिना किया अपने बेटियों के साथ। हम हरगिज नहीं मानते। हम मानते हैं कि लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के पैगंबर थे, लेकिन हम ये नहीं मानते कि लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी से एक रात दूसरी बेटी से जिना किया। तो हम कहते नऊज़ बिल्लाह, ये अल्लाह का कलाम कैसे हो सकता है? आपके पैगंबर जिना कर रहे हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम भी। दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी बहू से जिना करते हैं, हम मान सकते हैं अल्लाह का कलाम है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये आपका बाइबल मिक्सचर है, मिलावट है। कुछ अल्लाह के अल्फाज हो सकते हैं, कुछ नबी के अल्फाज हो सकते हैं, कुछ पोर्नोग्राफी है। उसके अलावा अगर आप साइंस का टेस्ट लगाएंगे, साइंस, इसमें कितने इख्तिलाफ हैं, सैकड़ों इख्तिलाफ हैं, और सैकड़ों अनसाइंटिफिक चीज है। बाइबल में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 8, कि दुनिया चपटी है। हम जानते हैं कि दुनिया गोल है। गॉस्पेल ऑफ लूक में भी लिखा है चैप्टर नंबर 4, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर नंबर 4
वर्स नंबर 10 में लिखा है कि दुनिया चपटी है, मान नहीं सकते। बाइबल में लिखा है इन द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 16 कि चांद की खुद की रोशनी है। हम जानते हैं चांद की खुद की रोशनी नहीं। कुरान में जिक्र है सूरह फुरकान में सूरा नंबर 25 आयत नंबर 61 में कि चांद की रोशनी को कहा गया है मुनीर, मतलब रिफ्लेक्शन, खुद की रोशनी नहीं, दूसरी किसी चीज की रोशनी को फैला रहा है। और हम जानते हैं आज साइंस के जरिए कि सूरज की रोशनी को चांद फैलाता है, खुद की रोशनी नहीं है। बाइबल में लिखा है कि पहले वजूद में आया दुनिया, उसके बाद है सूरज। कुरान में लिखा है साथ में फफतकनाहुमा, कि साथ में अल्लाह ताला ने दुनिया और सूरज को बनाए। और साइंस भी ये कहती है, बाइबल कहती है पहला है दुनिया फिर आए सूरज, जो गलत है। और इस तरीके से सैकड़ों हम साइंटिफिक एरर्स, अगर आप किसी मजहब को नहीं भी जानते, अगर आप सिंपल साइंस जानते, आप कहेंगे क्या ये बाइबल अल्लाह का कलाम कैसे हो सकता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को शैतान भड़काता है सांप की सूरत में, तो खुदा सांप को कर्स करते हैं, उसे बदवा देते कि सांप आप सारी जिंदगी रेत खाएंगे। हम जानते सांप रेत खाता है कभी? बाइबल में लिखा है सांप मिट्टी खाता है, डस्ट। कहां है? किधर लिखा है? और बाइबल में यह भी लिखा गया है कि आपके लिए वो परिंदे हराम हैं जिसके 4 पांव हैं। आप कोई भी परिंदे के 4 पांव जानते? सब परिंदे के 2 पांव होते, परिंदे के 4 पांव होते। तो वो परिंदे जिसके 4 पांव है हराम है। तो बाइबल को यह नहीं पता है, अल्लाह ताला को नऊज़ बिल्लाह, अगर वो अल्लाह का कलाम है, कि पता नहीं कि परिंदे के 2 पांव है 4 पांव नहीं। ऐसे कई सैकड़ों चीजें बाइबल में यह भी जिक्र है कि अगर कोई घर को लेप्रेसी कोड़ हो जाती है तो अब क्या करना चाहिए? एक परिंदा लेना चाहिए, परिंदे को काटना चाहिए, उसका खून लेना चाहिए और खून को 7 बार घर में छिड़कना चाहिए। हम जानते हैं कि खून जर्म्स और बैक्टीरिया को पैदा करता है, खून कैसा साफ कर सकता है? तो ऐसे कई कॉन्ट्रडिक्शंस है बाइबल में, साइंटिफिक एरर्स है, सैकड़ों मैंने लेक्चर दिया है। कुरान एंड द बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस, एक मेरा मुनाजरा हुआ था, मुनाजरा डॉक्टर विलियम कैम्बल के साथ, जिसने किताब लिखी थी कि कुरान मजीद में 30 साइंटिफिक गलतियां हैं, किताब लिखी थी। और 8 साल तक के कोई भी मुसलमान ने जवाब नहीं दिया। तो अल्लाह के फजल से मुझे बुलावा आया था अमेरिका, तो मैं शिकागो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह वहां हर उसके सवाल का जवाब दिया और कहा कि कुरान मजीद में कोई गलती नहीं। और जब मैंने 38, टाइम कम था, 38 गलती पेश की साइंटिफिक बाइबल में, उसने एक का भी जवाब नहीं दिया। और ये मुनाजरा मौजूद है वीडियो कैसेट पे, उसका टाइटल है, मौजू है कुरान एंड द बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस। और ये विलियम कैम्बल अमेरिकन है, सफेद चमड़ी, अमेरिकन डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर, अरबी जबान भी जानता है, पीएचडी डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर भी है, पीएचडी डॉक्टर भी है। उसको पीएचडी की डिग्री मिली कुरान के खिलाफ किताब लिखने के लिए। और ये किताब बहुत तादाद में बिकती थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुनाजरे के बाद अभी उसका सेल डाउन हो गया और विलियम कैम्बल के बारे में भी हम सुनते नहीं हैं। हमारे एक दोस्त मिस्टर जॉन जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में तालीम पढ़ते हैं, उनने सवाल किया है, इट इज मेंशन्ड इन द कुरान एंड हदीस दैट इवन ए smell of heaven is haram for devil Satan, then how he reached in the heaven and disturbed Adam? क्वेश्चन पूछा गया कि इट इज मेंशन इन द कुरान एंड हदीस दैट इवन अ स्मेल ऑफ हेवन इज हराम फॉर द डेविल, देन हाउ ही रीच्ड इन द हेवन एंड डिस्टर्ब्ड आदम, पीस बी अपॉन हिम। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि जब शैतान के लिए जन्नत हराम है तो आदम अलैहिस्सलाम को बहकाने के लिए जन्नत में कैसे दाखिल हो गया? हमें यह समझना चाहिए कि जन्नत जिसका जिक्र है कुरान मजीद में, आदम अलैहिस्सलाम थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा, मैं अल्लाह भी प्लीज विद देम बोथ, जब उनने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से फरमाया कि उस झाड़ की तरफ मत जाओ, और वो गए और फिर अपनी गलती का एहसास किया
اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, اللہ تعالیٰ نے معاف کیا, اور وہ شیطان نے انہیں بھڑکایا تھا. تو یہاں ہم دیکھتے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زمین پہ لے کے آیا. اور یہ جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں چیپٹر نمبر 67 ورس نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنایا تو کہ وہ جانے آپ میں سے کون اچھے ہیں. یہ زندگی ہمارے لیے آخرت کے لیے امتحان ہے. تو جب ہم اس دنیا میں آئے تو سب نیچے آ گئے, آدم علیہ السلام, بیوی حوا اور شیطان. اس کے بعد جب قرآن مجید میں یا حدیث میں ذکر ہے کہ شیطان کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گا, وہ اس کے بعد ہے. جب نیچے آنے کے بعد, جب انسان نیچے دنیا میں آئے, اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ شیطان کبھی بھی جنت کے نزدیک بھی نہیں آئیں گا. اس ٹائم وہ الگ تھا. ابھی جب ہم انسان جب آئے اور قیامت کے دن پہ حساب کتاب ہوئے گا, اس حساب کتاب کے بعد تو شیطان, اور جب شیطان کا ذکر آتا ہے اسے صرف ابلیس سے نہیں ہوتا ہے. قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ ناس میں سورہ نمبر 114 میں کہ شیطان جن میں سے بھی ہے اور انسان میں سے بھی ہے. شیطان جن میں سے بھی انسان میں سے بھی. سو جو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانے گا اور شیطان کی بات مانے گا, وہ بھی شیطان میں شمار ہوتا ہے. تو انسان اور جن جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے, شرک کرتے, شیطان کی بات مانتے, اسے بھی شیطان کہا جاتا ہے. اور یہ لوگ بھی انشاءاللہ جنت کے قریب کبھی بھی نہیں آئیں گے اور وہ جہنم میں جائیں گے. Dr. Saab, there is a very interesting question for you. If Bible is not God's book, then how do you code the Bible in which name of prophet has been recited? سوال پوچھا گیا ہے کہ جب بائبل اللہ کا کلام نہیں ہے تو آپ بائبل کو کوٹ کیوں کرتے, بائبل کے بارے میں ذکر کیوں کرتے, اور بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے. کوئی بھی کتاب میں اگر 2%, 5%, 10% سچائی ہے, اس کا مطلب نہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہو گیا ہے. آپ کو پتا ہے سلمان رشدی نے کتاب لکھی سیٹنک ورسز, اس میں قرآن مجید کی آیت بھی ہے, تو کیا قرآن مجید ہو گئی؟ سلمان رشدی کا نام سنے آپ نے؟ سنے کیا نہیں؟ ہاں ماشاء اللہ, ہم نے اسے فیمس کیا, راتوں رات مالا مال کر دیا ہم نے اسے. تو اس نے اپنی کتاب میں کچھ قرآن کی آیت کوٹ کی, کچھ حدیث کوٹ کی, اس کا مطلب نہیں کہ وہ کتاب قرآن مجید ہو گئی. یہ بائبل جیسے میں نے کہا ابھی ملاوٹ ہے. میں اسی لیے کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ بائبل کرسچین لوگ, عیسائی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے. تو میں کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے نا, ٹھیک ہے, تو اب اللہ کے کلام کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے تعالیٰ ویلا کلمۃ سواء بین بینکم, جو آپ اور ہم میں یکساں ہے اس کے اوپر تو عمل کرے. تو آپ کہتے ہیں کہ بائبل اللہ کا کلام ہے, میں کہتا ہوں قرآن اللہ کا کلام ہے. اچھا جو دونوں میں یکساں ہے وہ تو ہم پہلا مانے. جو ڈفرنس ہے, جو اختلاف ہے بائبل کے اندر, کتنے غلط چیز لکھے ہے, زنا لکھا ہے, اس پہ ہم مانتے ہیں, اس کو بازو رکھو. جو یکساں ہے وہ تو ہم مانے. بائبل میں لکھا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے خدا نے, وہ تو مانے. بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ نہیں چڑھائے گئے تھے, وہ تو مانو. بائبل میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے. اگر آپ کہتے ہیں بائبل اللہ کا کلام ہے اور بائبل میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے, وہ آخری پیغمبر ہے, تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ جب ہم دیگر مذاہب کے لوگ سے بات کرتے ہیں تو یہ فارمولا بیسٹ ہے, تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آپ اور ہم میں جو یکساں ہے کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرے. تو اسی لیے میں بائبل کوٹ کرتا ہوں کہ جو چیز ہمیں لگتی سچائی ہے, جو قرآن مجید اور حدیث سے ملتی جلتی ہے, وہ بات پہ تو کم از کم ہم کہتے ہیں عیسائی لوگ کو عمل کرے, اور انشاءاللہ وہ اسلام کے قریب آئیں گے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ابھی اپنے جواب میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندوؤں کی کتابوں یعنی ویداز میں بھی آیا ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویداز وغیرہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں؟ یہ سوال جو پوچھا گیا ہے کہ ویدا میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہے کہ ویدا بھی اللہ کی کتاب ہے, یہ جواب بائبل کا اور یہ جواب سیم ہے. بائبل اور ویدا کا جواب الگ نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ بائبل انجیل کی بگڑی ہوئی شکل ہے. تو انجیل تو اللہ کا کلام تھا ہی, لیکن یہ بائبل بگڑی ہوئی شکل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں کہ ون اجل کتاب, ہم نے ہر ٹائم میں ایک کتاب نازل کی, ہر وقت ایک کتاب نازل کی.
نام سے صرف 4 ہمیں پتا ہے، جیسا میں کہا توراۃ، زبور، انجیل، فرقان، لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی کتابوں نازل کی. تو سوال ہے کیا ویدا اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، اللہ عالم. ویدا کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو میں نہیں کہتا کہ ویدا اللہ کا کلام ہی ہے. لیکن کیونکہ انجیل کا ذکر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انجیل اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ بائبل بگڑی ہوئی شکل ہے. اسی طریقے سے ہم ویدا پڑھیں گے، وید میں بھی کتنے غلط چیز لکھے ہوئے، ہم اسے اللہ کا کلام تو مان ہی نہیں سکتے. یہ کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کے کلام کی بگڑی ہوئی شکل ہے، ہو سکتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن مان لو بحث کے طور پہ ویدا اللہ کا کلام ہے، مان لو بحث کے لیے. میں نہیں کہتا ہوں ہے، ہو سکتے نہیں بھی ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کہتے میں نے کئی کتاب نازل کی، نام سے صرف 4 ہمیں پتا ہے. کئی پیغمبر بھیجے، نام سے صرف 25 کا ذکر ہے قرآن مجید میں. تو وید اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جتنی بھی کتاب قرآن مجید کے پہلی جتنے نازل ہوئی وہ کتاب صرف ایک گروہ کے لیے بھیجی گئی تھی، سارے عالم کے لیے نہیں. اور وہ کتاب صرف ایک وقت کے لیے عمل میں ہونا چاہیے. جتنے بھی کتاب انجیل صرف یہود کے لیے بھیجی گئی تھی، سارے عالم کے لیے نہیں، اور اس کا عمل صرف اس وقت تک کرنا چاہیے جب تک دوسری کتاب آئے، تا قیامت تک نہیں. تو مان لو ویدا اگر اللہ کی کتاب ہے، مان لو بحث کے طور پہ، تو بھی وہ صرف اس ٹائم کے لیے تھی اور ان لوگ کے لیے تھی، آج کے لوگ کے لیے نہیں. آج کے لیے جو بھی انسان ہے، بھلے ہندوستان میں رہ رہا ہے، امریکہ میں رہ رہا ہے، پاکستان میں رہ رہا ہے، کیا کینیڈا میں، کیا سنگاپور میں، اسے عمل کرنا چاہیے آخری کتاب پہ، قرآن مجید، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک اہم سوال اسی سلسلے میں آیا ہے. حجر اسود ہمارے عقیدے کے مطابق جنت کا پتھر، جبکہ ہندو لوگ اسے کسی بھگوان بھولے ناتھ کا لایا کہتے ہیں. ہم کیسے مطمئن جواب دے سکتے ہیں ان کو کہ یہ کالا پتھر واقعی جنت سے آیا ہے؟ ہندو یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم پتھر کو پوجتے ہیں، تم بھی تو حج کے موقع پر حجر اسود کو چومتے ہو. محمد اشرف. یہ بہت اچھا سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ حجر اسود، مسلمان کہتے ہیں کہ مورتی پوجا، پتھر کو پوجنا حرام ہے، تو آپ لوگ حجر اسود کو پوجتے ہیں، وہ کیوں نہیں حرام ہے؟ اور دوسرا سوال کہ یہ حجر اسود انہوں کہتے ہیں کہ شنکر کی مورتی، ہم کہتے ہیں آسمان سے ہے. یہ کہتے ہیں، اس میں کوئی تاریخ کی بات ہے ہی نہیں. اگر وہ کہتے ہیں تو کیوں نہیں مسلمان بنتے آپ؟ اگر آپ مانتے ہیں شنکر کی مورتی، مسلمان بن جاؤ، کون روک رہا آپ کو؟ حکمت کا جواب ہے یہ ہے کیا کوئی، یہ تو خالی پھینکنے کی بات ہے، کوئی بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے، مان لینا ضروری نہیں. لیکن حکمت ہے کہ ٹرن دا ٹیبلز اوور، بازی پلٹ لو. اگر آپ کہتے ہیں شنکر کی مورتی اور وہ ہے تو آپ مسلمان کیوں نہیں بن جاتے؟ لیکن یہ حقیقت بات نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر آسمان سے، وہ مانے یا نہ مانے. مین سوال یہ ہے کہ جب اسلام بت پرستی کے خلاف ہے تو ہم حجر اسود کو ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم حجر اسود کو ہی پوچھتے، تو آپ اور ہم میں فرق کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ حجر اسود، کعبہ، کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، کعبہ کو نہیں پوچھتا ہے، حجر اسود کو نہیں پوچھتا ہے. کعبہ، حجر اسود ہمارے لیے قبلہ ہے. قبلہ کے معنی ڈائریکشن، قبلہ ہے. اور ہم مسلمان ہمیشہ کانگریگیشن، ایکتا میں مانتے ہیں. اور قرآن مجید کی آیت ہے کہ اب جہاں بھی ہے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. سورہ بقرہ کی آیت ہے. مثال کے طور پہ آج اگر ہم کو نماز پڑھنے کا ہے تو ایک شخص کہیں گا کہ ہم پورب کی طرف فیس کریں گے، ایک کہیں گا دکشن کی طرف، ایک کہیں گا نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ، کس طرف ہم دیکھ کے نماز پڑھے. تو ایکتا کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے آپ جدھر کدھر بھی ہے دنیا میں کعبہ کی طرف، حجر اسود کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اور مسلمان پہلے لوگ تھے جو جغرافی ورلڈ میپ ڈرا کیے. الادروسی 1154 میں ورلڈ میپ ڈرا کیے. اور جب مسلمان ورلڈ میپ ڈرا کرتے تھے تو ساؤتھ پول اوپر تھا اور نارتھ پول نیچے، اور کعبہ الحمدللہ بیچ میں تھا. اس کے بعد ویسٹرنرز، یورپین لوگ آئے اور میپ کو الٹا کیے، نارتھ پول ٹاپ، ساؤتھ پول ڈاؤن، نارتھ پول اوپر، ساؤتھ پول نیچے، لیکن الحمدللہ پھر بھی کعبہ بیچ میں ہے. تو اب جدھر بھی دنیا میں اگر آپ ویسٹرن کنٹری میں تو آپ ایسٹ کو فیس کریں گے، آپ ایسٹرن کنٹری میں
تو ویسٹ کو فیس کریں گے, اب نارتھ میں تو ساؤتھ کو فیس کریں گے, ساؤتھ میں ہیں تو نارتھ کو فیس کریں گے. جب یہاں مجھے نماز پڑھنا ہوتا, مجھے پتا نہیں قبلہ کدھر ہے, تو میں یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ سورج کہاں ڈوب رہا ہے, کیونکہ وہ سورج کہاں ڈوب رہا ہے ویسٹ میں, اور وہاں نماز پڑھوں گا تو لوگ بولیں گے ارے سورج کو پوچھتا ہوں. میں پوچھتا ہوں سورج کہاں سے نکلتا ہے, وہاں سے, اچھا تو الٹے جگہ نماز پڑھتا ہوں میں. حکمت. تو کعبہ صرف قبلہ ہے. اور ہم جب جا کے طواف کرتے, لوگ کہتے کہ آپ طواف کیوں کرتے, کیا آپ پوچھتے ہیں؟ ہم طواف کرتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے کہا. لیکن حکمت سے جو میں جواب سوچ سکتا ہوں, کیونکہ ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے, تو ہم جب طواف کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے. ہم جب طواف کرتے ہیں, سرکم ایمبولیشن راؤنڈ دا کعبہ طواف کرتے ہیں, ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے, تو طواف کرتے ہیں ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے. اور جو جواب جہاں پتھر کو چومنے کی بات ہے, حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز وتھ ہم رضی اللہ عنہ, جو ان نے کہا, جو ذکر ہے وہ جواب کافی ہے ایک غیر مسلمان کو جواب دینے کے لیے. اور ذکر ہے صحیح بخاری میں, صحیح بخاری والیوم نمبر 2 ان دا بک آف حج چیپٹر نمبر 56. حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز وتھ ہم, وہ کہتے ہیں کہ یہ کالا پتھر, حجر اسود کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ کالا پتھر مجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا ہے, کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا ہے, کیونکہ میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما, اس لیے میں چوم رہا ہوں. یہ کالا پتھر مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا ہے, نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا ہے. یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کافی ہے کہنے کے لیے کہ ہم پتھر کو نہیں پوچھتے. اس کے آگے میں اور ایک جواب دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت, صحابہ کے دور, کئی صحابہ کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی جو بت پرستی کرتا ہے اپنے بت پہ کبھی چڑھے گا؟ تو یہ دلیل کافی ہے کہ صحابہ, حضرت بلال بھی کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے, تو کوئی بھی بت کو پوچھنے والا بت کے اوپر چڑھے گا نہیں. تو یہ دلیل کافی ہے کہ ہم کعبہ کو نہیں پوچھتے, یہ ہمارا قبلہ ہے, صرف ڈائریکشن ہے. اب ایک لائیو کوشچن کرنے والے سردار جی یہاں تشریف فرما ہے, میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا سوال خود ذاکر صاحب سے کریں. معزز حاضرین, جو بھی میرے بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ, اور ڈاکٹر صاحب کو میں آداب عرض کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے کشمیری بھائیوں کی خوش نصیبی ہے کہ ایسی نیک روحیں یہاں آئیں اور ہمیں درس دیں, سچائی سے واقف کرائیں. یہ ہماری خوش قسمتی, کیونکہ روحانیت کی بات جو ہے وہ انسان کے اندر کی جو پرتیں ہیں جس پہ میل جنم جنم کی جمی ہوتی ہے, یہ اجلاس, یہ مبارک دن وہ ہماری گندگی کو صاف کرتے ہیں, اندر کی میل کو صاف کرتے ہیں. اور گرو گرنتھ صاحب کا ایک شبد میں یہاں ضرور عرض کرنا چاہوں گا, کیونکہ گاڈ از ون, کوئی فرق نہیں پڑتا. جب بابا جی مکہ گئے تو وہاں لوگوں نے کہا یہ کوئی پھر دیوانہ فقیر آیا ہے یہاں پہ. وہاں اس وقت یہ سوال نہیں تھا یہ کسی سکھ قوم سے تعلق رکھتا ہے یا کسی اور قوم سے, ان کو تو اس وقت صرف دیکھا کہ ایک فقیر, مستانہ فقیر. اس لیے گاڈ از ون. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خالق میں خالق, وہ اللہ جو ہے, خالق جو ہے, ساری دنیا کے لیے اس کی رحمت کی نظر ہے. اس میں ہم بھی ہیں, آپ بھی ہیں, سب ہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے صرف 2 منٹ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, بڑے پیار سے, خوشی سے میں ایک دن لکھنؤ کے امام باڑے پہنچا, تو وہاں پہ میرے کو اتنا پیار آ گیا, اتنی پیاری مسجد شریف بنی ہوئی تھی ماربل میں, وائٹ ماربل میں. تو میرا دل کیا کہ میں اندر جاؤں, کیونکہ میرا جم پل تو آپ لوگوں میں ہے, میں تو پیدا یہاں ہوا ہوں, میں تو کشمیری ہوں, فرسٹ لے آیا میں نے کشمیری, اس کے بعد ساری باتیں ہیں. اس مٹی میں جنم لیا, اس میں مریں گے, کوئی پرواہ نہیں. اتنی عرض میں کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں مجھ سے رہا گیا, پیار آیا میرے دل میں. میں نے کہا خدا میں اندر جاؤں اور میں ذرا دیکھوں اور اپنی روح کو خوش کروں, میں دیکھ کے کیا ہے اندر اس کے. وہاں ایک بورڈ لگا تھا کہ نان مسلم از ناٹ الاؤڈ ان دی مسجد. میں صاحب جی سے اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں, ڈاکٹر صاحب سے,
کہ مجھے یہ ایکسپلین کر دیں, یہ میرے دل میں بیٹھی تھی بات کہ بھائی یہ نان مسلم جو ہے وہ مسجد میں الاؤ ہے یا نہیں, اگر نہیں ہے تو کیوں؟ تھینک یو سر. ہمارے بھائی صاحب نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا. جنک سنگھ ریلی ہوں. جنک سنگھ رالی صاحب ماشاء اللہ بہت اچھا سوال پوچھے, اور ان کے سوال سے ہمیں مسلمان کو بھی انشاءاللہ ہدایت ملے گی. جنک سنگھ رالی صاحب نے سوال کیا کہ وہ چاہتے تھے لکھنؤ میں ایک مسجد میں جائے, لیکن وہاں بورڈ لگا تھا کہ نان مسلمز آر ناٹ الاؤڈ, غیر مسلمان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ پوچھنا چاہتے ایسا کیا اسلام میں ہے, اور ہے تو کیوں؟ غیر مسلمان مسجد میں کہنا کہ غیر مسلمان داخل نہیں ہو سکتے, یہ بالکل غلط ہے. عام طور پہ غیر مسلمان مسجد میں آ سکتے ہیں. ہمیں اگر ڈر ہے کہ وہ کچھ دنگا فساد کرے اس ٹائم اسے روکے تو الگ بات ہے, ورنہ غیر مسلمان مسجد میں آ سکتے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود غیر مسلمان کو مسجد میں دعوت دی. آپ کو اگر پتہ ہے سورہ اخلاص کا نزول قرآن جو ہے, سورہ اخلاص جب نازل ہوا, ان کا ایک بحث چل رہا تھا نصارہ کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر. وہ نصارے نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کون ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کیا جواب دوں, اللہ کی تعریف کیا کروں؟ تو وہی آتی قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ ایبسولوٹ ایٹرنل, لم یلد ولم یولد, وہ نہ کسی کو جنم دیتا ہے نہ کسی سے جنا ہوا ہے, ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ جو نازل ہوا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرسچن لوگ سے بحث کر رہے تھے مسجد نبوی میں, اس ٹائم ان کو پرمیشن تھا. ابھی الحمدللہ کوئی بھی مسجد میں غیر مسلمان جا سکتا ہے, صرف مکہ اور مدینہ میں, اور میں کہوں گا کیوں نہیں. لیکن عام طور پہ مسجد میں غیر مسلمان کو ہمیں دعوت دینا چاہیے. جب کوئی بھی شہر میں ہوتا ہے نا کہ یہ دیکھنے جاؤ, جنتر منتر دیکھو, تاج محل دیکھو, تاج محل دیکھ کے کیا کریں گے, تو مقبرہ ہے. لے کے آنا چاہیے تو مسجد میں, جامع مسجد میں ہمیں غیر مسلمان کو لے کے جانا چاہیے. ہاں احترام کے ساتھ بھائی, اگر کوئی آ رہا ہے تو ایسا نہیں کہ آدھی چڈی میں آؤ, بولنا چاہیے بھائی ٹھیک ہے صحیح طریقے سے آؤ, لیکن دیکھنا چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں غیر مسلمان چرچ میں جاؤ تو بدھ ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی, مندر میں جاؤ تو مورتی ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں اللہ بھی کوئی مورتی ہے کیا. جب آتے غیر مسلمان سوچتے یہ مسجد تو پوری خالی, وہ ڈھونڈتے. تو میں پوچھا کیا ڈھونڈتے آپ؟ وہ مورتی کدھر ہے؟ میں بولا کس کی مورتی؟ جب مسجد میں داخل ہوئیں گے تو پتا چلے گا نا کہ ہم مورتی پوجا نہیں کرتے. مسجد میں سے آنے سے روکیں گے تو کیسا آپ دعوت دیں گے انہیں؟ تم غیر مسلمان لوگ میں مسجد میں آ سکتے. اور ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ, ایک غیر مسلمان آ کے مسجد میں استغفر اللہ وہ پیشاب کرتا ہے. صحابہ اسٹیج میں آ کے بہت گرم ہوتے اور اسے مارنے جاتے تو اپنے نبی انہیں روک لیتے, چپ چاپ بولتے رہنے دو. اس کے جانے کے بعد صحابہ سے کہتے کہ صاف کر لو. مسجد میں آ کے پیشاب کرتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے. یہ ان کی حکمت تھی. اور وہ جانے کے بعد بولتے وہ جگہ کو صاف کرو. یہ اپنے رسول, اور ہم مسلمان کہاں سے انہیں ملتا ہے پتہ نہیں. نان مسلم ناٹ الاؤڈ, خواتین ناٹ الاؤڈ. تو مجھے کہنا چاہیے کہ غیر مسلمان آ سکتے, لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ حرم میں, حرمین, قرآن کی آیت ہے کہ اس وقت کے بعد مسجد حرمین, مسجد مکہ اور مدینہ میں غیر مسلمان نہیں آ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم جو کہتے ہر جگہ کا, ہر ملک کا کوئی ایریا ہوتا ہے, کینٹونمنٹ ایریا. کینٹونمنٹ ایریا ملٹری ایریا ہے نا, ملٹری بیس. اور اس ملٹری بیس میں صرف وہ لوگ جا سکتے جو دیش کی حفاظت کرتے ہیں, ملٹری لوگ. میں کہوں گا کہ میں سٹیزن ہوں, میں انڈیا کا ناگرک ہوں, میں ملٹری بیس میں جانا چاہتا ہوں, بولتے نہیں الاؤڈ نہیں. خالی جو لوگ, بھلے میں سٹیزن ہوں, میں انڈین ہوں, لیکن ملٹری بیس میں نہیں جا سکتا ہوں. صرف وہ لوگ جو دیش کی رکشا کرتے ہیں وہ لوگ الاؤڈ ہے. اسی طریقے سے ہمارے حرمین مکہ اور مدینہ ہمارا امن کی جگہ ہے, میس. وہاں صرف وہ لوگ جا سکتے ہیں جو اسلام کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے. یہ پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ, ہر کنٹری میں آپ کو داخل ہونے کے پہلے ویزا کی ضرورت ہے. ویزا
اگر مجھے امریکہ جانے کا تو ویزا چاہیے, سنگاپور جانے کا ویزا چاہیے, اور ویزا ملنے کے پہلے کئی ممالک میں شرطیں لگی ہے. مثال کے طور پہ سنگاپور جب میں گیا تھا پہلی بار, وہاں لکھا تھا ڈیتھ ٹو ڈرگ ٹریفکرز, اگر آپ ڈرگز لیتے پکڑے گئے آپ کو قتل. میں کہوں گا نہیں قتل اچھی سزا نہیں, آپ کو اگر سنگاپور میں آنے کا ہے رول فالو کرنے کا ہے, ورنہ سنگاپور میں مت آؤ. اگر مجھے کوئی بھی ملک میں جانے کا ہے مجھے ویزا چاہیے, اور ویزا کے کچھ شرائط ہوتے ہیں, اگر آپ شرط پورا کریں گے تو آپ کو داخل ہونے کی اجازت ہے, نہیں پورا کریں گے تو نہیں اجازت. مکہ اور مدینہ جانے کی شرط ویزا ہے. آپ اپنے زبان سے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرنا چاہیے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی. اگر آپ یہ کہیں گے تو کوئی بھی مسلمان آپ کو روک نہیں سکتا. آج کل کشمیر میں مرزائی قادیانی لوگ بہت پھیل رہے ہیں, ان کے بارے میں تمام مسلمانوں کو آگاہ کیجیے کہ یہ سچے مسلمان ہیں یا جھوٹے, ان سے مسلمان کیسے بچ سکتے ہیں. عبدالعزیز صفدر صاحب. سوال ہے کہ کئی قادیانی لوگ ہیں کشمیر میں بھی ہے, کہہ رہے کیا وہ سچے مسلمان ہیں, مسلمان کو ان کے بارے میں کہیے. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی جو انکار کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے, کوئی بھی انکار کرتا ہے کہ آخری نبی نہیں ہے تو کفر میں آ جاتا ہے. تو کئی علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ لوگ اسلام کے دائرے کے باہر ہیں. باقی کوئی بھی آپ چیز کرو, اللہ میں مانتے, اللہ کے رسول میں مانتے ہیں, وہ آخری نبی ہے, تو پھر اسلام کے دائرے میں ہے. بھلے صحیح راستے پہ نہیں ہوئیں گے تو بھی اسلام کے دائرے میں ہیں. کیونکہ قرآن مجید میں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے سورہ احزاب میں, سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد نہیں ہیں, اور وہ اللہ کے رسول ہیں, اور وہ خاتم النبی ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ کے کوئی بھی والد نہیں ہیں, وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبی ہیں, اور اللہ سب جاننے والا ہے. یہاں قادیانی لوگ کہتے کہ نبی اور رسول کا ترجمہ الٹا کرتے ہیں. وہ کہتے ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. وہ کہتے نبی وہ ہے جس کو پیغام دی گئی ہے, تو وہ آخری نبی ہے لیکن آخری رسول نہیں ہے. وہ معنی کو الٹا کرتے. کوئی بھی جو عربی یا اردو بھی جانتا ہے رسول کے معنی جس کو رسالت دی گئی ہے, تو نبی کے وہ معنی ہیں جو عام پیغمبر ہے, اور بہت سے پیغمبر آئے. نبی مطلب عام پیغمبر, رسول وہ جو نبی ہونے کے باوجود ان کے اوپر ایک وحی نازل ہوئی, ان نے کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ایک رسالت بھی لے کے آئے. تو ہر رسول نبی ہونا ضروری ہے, لیکن ہر نبی رسول ہونا ضروری نہیں. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے, اور پھر کہتے ہیں خاتم النبیین ہے, مطلب اس کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا, اس کا مطلب اس کے بعد نبی بھی نہیں آئے گا اور رسول بھی نہیں آئے گا. اگر میں کہوں گا کہ یہ آدمی گریجویٹ ہے, بی اے ہے, لیکن اس کے بعد کوئی بھی 10th اسٹینڈرڈ بھی نہیں پاس کرے گا, تو یہ 10th اسٹینڈرڈ نہیں پاس کرے گا مطلب گریجویٹ بھی نہیں ہوئے گا, ایم اے بھی نہیں ہوئے گا. تو قرآن میں صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آخری رسول بھی ہے. لیکن یہ لوگ کہتے نہیں, مرزا غلام قادیان وہ بھی ایک نبی ہے, ان کے اوپر رسالت نہیں لیکن وہ بھی نبی ہے. تو جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے سے انکار کرتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے کے باہر ہے. اور ایک قادیانی لوگ, جیسے میں کہہ رہا تھا پہلے بھی, یہ میڈیا جو غیر مسلمان کا میڈیا ہے اسلام کے خلاف ہے, ہمارے مسلمان کا ایک بھی میڈیا نہیں, افسوس کی بات ہے. لیکن یہ قادیانی لوگ کا ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینل ہے 24 گھنٹہ, نام ہے ایم ٹی وی, مسلم ٹی وی اے احمدیہ. اور ان لوگ کچھ چند قرآن کے آیت کی تلاوت کر کے مسلمان کو بہکاتے. جس طریقے سے میں نے کہا عیسائی لوگ 5 سوال میں نے کیا, بہت سے سوال ہے, یہ 5 سوال کا جواب نہیں, اسی طریقے سے یہ احمدی لوگ, یہ قادیانی لوگ کچھ چند قرآن کے آیت لیتے, حدیث لیتے, اور جو عام مسلمان کے پاس علم نہیں انہیں گمراہ کرتے ہیں. ہمیں ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے, اور ایسے لوگ کو ہم جا کے ان سے دعوت دینا چاہیے. ہم میں سے گرو ہونا چاہیے جو اسپیشلائز ہو, کچھ کرسچینٹی میں, کچھ ہندوازم میں, کچھ قادیانیزم میں, تو کہ ہم انہیں صحیح راہ اور دین الحق کی طرف بلائیں.
आखिरी सवाल है, ये दरअसल 2 सवाल है। अगर दादा जिंदा हो और बाप की मौत हो जाए तो लड़का या लड़की वरासत से महरूम क्यों हो जाती है? दूसरा सवाल, प्लीज डिफाइन द 2 contradictory concepts derived from the 2 verses of Holy Quran. खलक़ल इंसान मिन सलसाल, खलक़ल इंसान मिन अलक़. Does the first verse represent the theory of special occasion, creation, and second the evolution of man in the universe? Racha Bashir, MBBS student. पहला सवाल कि दादा जिंदा है, माँ बाप मर जाएंगे तो पोता पोती या ग्रैंड सन लोग को क्यों विरासत के भार होगा? इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11 और 12 में किसके किसके हिस्से कितने होते हैं। आपके बच्चों में से लड़का है तो उसको लड़की से डबल मिलेगा, ये कुरान की आयत है। सिर्फ लड़की है 2 या 2 से ज़्यादा तो 2/3 मिलेगा, सिर्फ एक है तो आधा मिलेगा। उसके बाद आपके वालिदैन में से आपके वालिद और वालदा को दोनों को 1/6 1/6 हिस्सा मिलेगा। अगर आपके बच्चे हैं, अगर बच्चे नहीं हैं तो वालदा को मिलेगा 1/3 हिस्सा। और आगे आयत आती है सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 12 में, आप जो आपके बीवी के लिए छोड़ते हैं, आपके मरने के बाद अगर आपके बच्चे हैं तो बीवी को मिलेगा 1/8, अगर बच्चे नहीं तो 1/4। आपकी बीवी अगर मरेंगी तो आपको मिलेगा, अगर बच्चे हैं तो आपको मिलेगा 1/4 और बच्चे नहीं तो हाफ। ये सब कुरान की आयत है। ये सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हमारे मालिक हैं कायनात के, वो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हिस्सा किए वो बेस्ट है। और इसके ऊपर मैंने टॉक भी दिया हुआ है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर दादा अगर जिंदा है और बेटे मर गए तो डायरेक्ट ग्रैंड सन ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए नहीं है, लेकिन इस्लाम में एक ऑप्शन है कि 1/3 वो विल कर सकते, 1/3 हिस्सा वो शख्स अपनी जायदाद में से जो लोग का हिस्सा मेंशन नहीं है उनको कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा एक अच्छा दोस्त है, बहुत करीब दोस्त है, बहुत मेरी मदद किया है, लेकिन मैं सारी जायदाद उसको दे नहीं सकता हूं। मैक्सिमम 1/3 और बाकी हिस्से का बंटवारा होगा जिस तरीके से कुरान मजीद में जिक्र है। तो इसी तरीके से वो दादा अगर चाहता है कि उनके नवासे को मिले तो इस्लाम में उसमें है कि वो 1/3 मैक्सिमम, उससे कम भी कर सकता है क्या ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए अगर वो चाहता है कि मिलना चाहिए दे सकता है। इस्लाम में भी इसकी इजाजत है, लेकिन आमतौर से उनको नॉर्मल इसमें हिस्सा नहीं मिलता है, वो सिर्फ जो अल्लाह ताला कहते हैं कुरान और हदीस में उनको ही सिर्फ मिलता है। प्लीज डिफाइन द 2 contradictory concepts derived from the 2 verses of the Holy Quran. खलक़ल इंसान मिन सलसाल, इसकी मानी है कि हमने इंसान को ड्राई सैंड मट्टी से बनाया है। Does the first verse represent the theory of special creation and second the evolution man in the universe? खलक़ल इंसान मिन अलक़। ये कह रहे थे कि कुरान में जो जिक्र है कि हमने इंसान को मट्टी से बनाया है और इंसान को हमने अलग से बनाया है, तो ये 2 चीज़ क्या अलग है, क्या कॉन्ट्रडिक्टरी है? जब कुरान मजीद में कहा गया है कि हमने इंसान को मिट्टी से बनाया है, वो कुरान